بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ یوکرین کے 65 جنگی قیدیوں کے ساتھ رشیا کا ہوائی جہاز تباہ، کرو ممبرز اور سیکیورٹی گارڈز بھی ہلاک۔ رشین رکن پارلیمنٹ نے کہا یوکرین نے ہوائی جہاز مار گرایا، کیو نے دعویٰ رد کر دیا، تحقیقات جاری۔ دو ریاستی حل نہیں نکالا گیا تو جنگ لمبی ہوگی، پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا، یو این چیف نے دی وارننگ۔ سیکیورٹی کونسل میں غزہ کی صورتحال پر غور، فلسطینی سفیر نے کہا دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے خوفناک بمباری ہو رہی ہے۔ جنگ کے 110 دن پورے، غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری، 210 جاں بحق۔ سینکڑوں اسرائیلی عورتیں سڑکوں پر نکل پڑی، ہوسٹیجز کو واپس لانے کا مطالبہ، نتن یاہو پر دباؤ، 24 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بے چینی۔ بائیڈن کو ریلی کے دوران عوامی غصے کا سامنا، فلسطین کے حامیوں نے جینوسائیڈ جو کا نعرہ لگایا، صدر آپے سے باہر ہو گئے۔ گیان واپی سروے رپورٹ ہندو اور مسلم فریقوں کو دی جائے، وارانسی عدالت کا حکم، کہا پبلک نہ کی جائے۔ اپوزیشن اتحاد کی کوششوں کو دھکا، ترنمول نے بنگال، آپ نے پنجاب میں اکیلے لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ رشیا کا ایک ہوائی جہاز تباہ ہو گیا جس پر یوکرین کے 65 جنگی قیدی تھے۔ یہ حادثہ یوکرین سرحد کے قریب رشیا کے بیلگروڈ میں پیش آیا۔ یہ ایک ہلکا فوجی ٹرانسپورٹ جہاز تھا۔ ان قیدیوں کے تبادلے کے تحت لے جایا جا رہا تھا۔ اس حادثے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہوائی جہاز کی بلندی کم ہو رہی ہے اور وہ زمین پر گر رہا ہے۔ یہ ایک IL-76 ہوائی جہاز تھا جو پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا اور آبادی والے علاقے کے قریب گر پڑا۔ اس ہوائی جہاز کے سیدھے حصے میں آگ لگ گئی اور وہ شعلوں میں گھر گیا۔ یہ حادثہ ماسکو کے وقت کے مطابق دن کے 11 بجے پیش آیا۔ رشین عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ اس حادثے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ رشیا تقریباً 2 سال سے یوکرین جنگ لڑ رہا ہے اور ایسٹ یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ یوکرین کو اس جنگ میں امریکہ اور نیٹو کی بھرپور مدد حاصل ہے۔ 65 قیدیوں کے علاوہ ہوائی جہاز پر 6 کرو ممبرز اور 3 سیکیورٹی گارڈز یا فوجی بھی سوار تھے۔ رشین پارلیمنٹ کے ایک رکن نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین نے اس ہوائی جہاز کو مغربی ہتھیاروں کے ذریعے مار گرایا ہے، لیکن اس بات کے کوئی ثبوت اب تک نہیں ملے ہیں۔ رشین پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے ریٹائرڈ فوجی جنرل اور ڈوما کے رکن اینڈریو نکاتولوف نے کہا کہ مغربی ملکوں کی طرف سے دیے گئے میزائلز کے ذریعے یوکرین نے اس جہاز کو ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوگی۔ دوسری طرف یوکرین کی فوج نے کہا کہ اس جہاز میں ایئر ڈیفنس میزائلز لے جائے جا رہے تھے۔ انہوں نے ان الزامات کو رد کر دیا کہ یوکرین نے ہوائی جہاز کو مار گرایا۔ حالیہ ہفتوں میں بیلگروڈ پر یوکرین کی طرف سے کئی حملے کیے گئے ہیں۔ پچھلے سال دسمبر میں ایک حملے میں 25 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یو این چیف اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی طرف سے 2 ریاستی حل کو رد کرنے سے جنگ اور لمبی ہوگی اور اس سے پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ پیدا ہوگا اور ہر جگہ انتہا پسندوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ اسرائیل حماس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے یو این سیکیورٹی کونسل کی وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب کو ایک آزاد فلسطینی ریاست بنانے کی فلسطینیوں کی خواہش اور حق کا احترام کرنا چاہیے اور کسی بھی فریق کی طرف سے 2 ریاستی حل کی قبولیت سے انکار کو رد کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ریاستی حل قابل قبول نہیں ہوگا۔ گوٹریز نے وارننگ دی کہ جنگ پھیلنے کے اندیشے حقیقی بنتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لبنان، یمن، سیریا، عراق اور پاکستان
پاکستان کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کام کریں۔ نتن یاہو نے حال ہی میں 2 ریاستی حل قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نتن یاہو کو اس وقت اسرائیل کے اندر اور باہر جنگ روکنے کے لیے زبردست دباؤ کا سامنا کرنا پڑا جب حال ہی میں اسرائیل کے 24 فوجی غزہ میں مارے گئے، اور اس کے علاوہ جو قتل عام ہو رہا ہے اس پر دنیا بھر میں عوامی برہمی، ناراضگی، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ ولید الجبوری نے اپنے خطاب میں سوال کیا کہ کس طرح اس سانحے کو جاری رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یو اے ای کی سفیر لانا نصیبہ نے کہا کہ ہمیں انسانی سیز فائر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کے نمائندے نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی کارروائیاں، نسل کشیاں اور فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ امریکہ کے نمائندے نے کہا کہ فلسطینی ریاست اور اسرائیل اور خطے کے دوسرے ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے واشنگٹن کام کر رہا ہے۔ رشیا کی وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے امریکی سفارتکاری کے دعووں کو رد کر دیا اور کہا کہ غزہ میں سب سے پہلے حملے روکے جائیں۔ اسرائیل کے سفیر گیلاد اردان نے سیز فائر کے مطالبات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ حماس بار بار حملے کر رہی ہے اور اسرائیل کو تباہ کر رہی ہے۔ لڑائی روکنے کا مطلب یہ ہوگا کہ حماس کو پھر سے منظم ہونے اور دوبارہ ہتھیاروں سے لیس ہونے کا موقع دیا جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے وارننگ دی کہ اسرائیل حماس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں سویلینز کی ہلاکتیں جاری نہیں رہ سکتی۔ غزہ میں نسل کشی روکنا خطے میں سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض منصور نے کہا کہ اسرائیل دوسری عالمی جنگ کے بعد کی سب سے خوفناک بمباری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو انسان نہیں سمجھتا، انہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے اور انہیں بے گھر کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی نسل کشی میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ فلسطین کو آزادی دی جائے اور مڈل ایسٹ میں امن اور سیکیورٹی حاصل کی جائے، دوسرا یہ کہ انہیں آزادی سے محروم رکھا جائے اور خطے میں نا ختم ہونے والی خونریزی اور جنگ جاری رکھی جائے۔ فرانس کی وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ پھیلنے کا خطرہ حقیقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو متحد ہونا چاہیے اور فریقوں کو پیغام دینا چاہیے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے کہ جنگ سے اسرائیل کو سیکیورٹی حاصل ہوگی۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا کہ اسرائیلی وزیر نفرت کی آئیڈیالوجی پر عمل کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے قتل عام کو نارمل بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو جنگی جرائم کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے۔ امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل سے کہا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کام کرے۔ امریکی عہدیداروں نے اشارہ دیا کہ سیز فائر کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے بتایا کہ قطر، ایجپٹ اور امریکہ کے عہدیدار مسلسل بات چیت کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے اشارہ دیا کہ قطر اور ایجپٹ کے عہدیداروں کے ساتھ سیز فائر کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ کے ایک نمائندے فی الحال قاہرہ کے دورے پر ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 110 دن پورے ہو گئے ہیں اور نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ ساؤتھ غزہ کے خان یونس میں ایک بار پھر شدید بمباری کی گئی۔ شہر کے ایک علاقے کو گھیر لیا گیا۔ فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان آمنے سامنے کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ خان یونس میں اس کے ہیڈ کوارٹر کے قریب بمباری میں 3 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ کے ہاسپٹلز کی عمارتوں پر اندھا دھند بمباری ہو رہی ہے۔ ناصر ہاسپٹل کے قریب ایک اسکول پر بمباری کی گئی جس میں کئی لوگ جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ میڈیکل سورسز نے بتایا کہ ناصر ہاسپٹل میں مزید 52 لاشیں لائی گئیں۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 210 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ غزہ میں 5,13,000 لوگوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد افراتفری کی صورتحال دیکھی گئی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے 25,700 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 63,740 زخمی ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 400 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ میں زمینی لڑائی کے دوران 24 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل میں عوامی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ سینکڑوں عورتوں نے زبردست مظاہرہ کیا اور سڑکیں بند کر دیں۔ یہ عورتیں فوری جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ ڈیل کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ تل ابیب کے علاوہ بعض دوسرے مقامات پر بھی مظاہرے کیے گئے۔ اس دوران سیاسی حلقوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے کہا کہ اسرائیل کا سیاسی نظام ٹوٹ چکا ہے۔ دوسری طرف نتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم مکمل جیت حاصل کرنے تک حماس سے لڑتے رہیں گے۔
پیر کو اسرائیلی فوج کے ایک ٹینک پر فلسطینی مجاہدین کے حملے میں 21 ریزرو سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ اسی دن خان یونس کے قریب لڑائی میں 3 اسرائیلی آفیسرز مارے گئے تھے۔ یہ ایک دن میں اسرائیلی فوج کا سب سے بڑا نقصان تھا جو زمینی لڑائی کے دوران ہوا ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے دباؤ کے درمیان کہا ہے کہ ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ ایک دن پہلے خبریں آئی تھی کہ اسرائیل جنگ 2 مہینے کے لیے روکنے اور ہوسٹیجز کی مرحلہ وار رہائی کے لیے پیشکش کر رہا ہے۔ ایسی خبریں بھی آئی تھیں کہ حماس نے اس پیشکش کو رد کر دیا ہے۔ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ مغربی کنارے یا ویسٹ بینک میں اسرائیل کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تازہ دھاووں میں 35 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حماس نے منگل کی شام مغربی کنارے کے تل کرم میں ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ یہ حملہ مقدس مقامات پر یعنی وہاں کی توہین اور فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کا جواب ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے کہا ہے کہ اسے امید ہے کہ جمعے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے کیس میں اپنا فیصلہ سنائے گی۔ کچھ دن پہلے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کیے گئے کیس میں سنوائی ہوئی تھی جس میں ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل کی طرف سے دلیلیں پیش کی گئی تھیں۔ ساؤتھ افریقہ نے عالمی عدالت سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو حکم دے کہ وہ غزہ میں جنگ فوری روکے۔ اسرائیل نے نسل کشی کے الزامات رد کر دیے اور کہا کہ اسے اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ عراق کے مزاحمتی گروپس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف اپنے حملے جاری رکھیں گے۔ سیریا کے قریب امریکی فوج کے ٹھکانوں پر تازہ حملے کیے گئے۔ کتائب سید الشہداء گروپ کے سیکریٹری جنرل ابو اعلیٰ نے کہا کہ ان کے مجاہدین امریکہ کے ٹھکانوں پر دوسرے مرحلے کے تحت آپریشنز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے جرائم اور حملوں کو ختم نہیں کیا جاتا ہمارے حملے بھی جاری رہیں گے۔ کتائب حزب اللہ کے ترجمان جعفر الحسینی نے کہا کہ عراق کے مزاحمتی گروپ غزہ میں ہمارے بھائیوں کی کامیابی تک دشمن پر حملے کرتے رہیں گے۔ پینٹاگون نے کہا کہ امریکی فوج نے عراق میں حملے کرتے ہوئے ایران کی مدد رکھنے والے گروپس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ عراق کی فوج نے ایک حملے کے بعد امریکہ کو وارننگ دی ہے۔ میجر جنرل یحییٰ رسول نے کہا کہ یہ امریکی حملے عراق کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور اس سے کئی برسوں کا تعاون متاثر ہوتا ہے۔ کل رات امریکہ کے ہوائی حملوں میں 2 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ ایران کی مدد رکھنے والے گروپس کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو فلسطین کے حامیوں کے غصے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ ورجینیا میں ایک ریلی کے دوران پیش آیا۔ ریلی کے بیچ ایک شخص نے جینوسائیڈ جو کا نعرہ لگایا اور کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کتنے بچے مارے گئے ہیں؟ اس کے کچھ دیر بعد ایک اور احتجاجی نے چلا کر کہا کہ اسرائیل ہر گھنٹہ 2 ماؤں کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس پر بائیڈن نے کہا کہ یہ جنگ کچھ اور وقت چلے گی اور ان لوگوں کا ہی یہ کیا کرایا ہے۔ اس ریلی کے دوران بائیڈن آپے سے باہر ہو گئے اور ان پر فقرے کسنے والے کو ریپبلکن پارٹی کا آدمی قرار دیا۔ امریکہ نے چائنا سے کہا ہے کہ وہ حوثیوں پر لگام کسنے میں مدد دے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے اس سلسلے میں چائنا کے آفیشیل سے بات چیت کی ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ ریڈ سی میں حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے عالمی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حوثیوں کے 2 اینٹی شپ میزائلز کو تباہ کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر یہ بات کہی۔ امریکہ اور برطانیہ نے حوثیوں کے حملوں کے جواب میں یمن میں کارروائیاں کی ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یو اے ای نے یمن میں سیاسی مخالفین کے قتل عام کے لیے مالی مدد کی۔ بی بی سی نے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات کہی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یمن کی عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت اور اس کے مخالف گروپس کے درمیان لڑائی کو یو اے ای کی پالیسیوں کی وجہ سے یعنی اور طول پکڑ رہی ہے لڑائی اور مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی ریاست اوریگون میں سردی کی لہر جاری ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ بعض دوسری ریاستیں بھی ایسے ہی حالات سے متاثر ہیں۔ امریکہ کے نیوکلیئر بم اور جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر بم گرانے کے بارے میں بنائی گئی فلم اوپن ہائمر کو آسکر میں سب سے زیادہ 13 نامینیشنز حاصل ہوئے ہیں۔ فلم کو بیسٹ پکچر کے علاوہ 12 دوسری کیٹیگریز میں بھی نامینیٹ کیا گیا ہے۔
ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के सर्वे से मुताल्लिक रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम फरीकों को दी जाएगी। हिंदू फरीक ने उम्मीद जाहिर की है कि इस रिपोर्ट से उसके दावे को मजबूती हासिल होगी। वाराणसी की अदालत ने कहा कि फरीकों को हलफनामा दाखिल करते हुए यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेश ने यह फैसला सुनाया। मुस्लिम फरीक ने दरख्वास्त की कि सर्वे रिपोर्ट को मंजर आम पर ना लाया जाए। एक अदालत के हुक्म पर ASI ने यह सर्वे किया। इस सर्वे का मकसद ये मालूम करना है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। इंडिया इत्तेहाद को उस वक्त धक्का लगा जब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो अकेले मुकाबला करेगी। इस तरह इंडिया इत्तेहाद में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो पंजाब में कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं करेगी। इससे पहले तृणमूल पार्टी की लीडर ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि वो बंगाल में अकेले लड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बंगाल में 10 से 12 सीटें मांग रही है, जो वाजिबी मुतालबा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी एक कार हादसे में मामूली जख्मी हो गई। वो एक सियासी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद कोलकाता लौट रही थी। मकामी पुलिस ने बताया कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए ईस्ट बर्दवान गई थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो हेलीकॉप्टर में वापस नहीं आई। उनके काफिले में एक कार घुस पड़ी और अचानक उनके ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ा। उस वक्त वो सामने की सीट पर बैठी हुई थी और उनका सर शीशे से टकरा गया। पुलिस ने बताया कि जख्म ज्यादा संगीन नहीं है। इससे पहले ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस अकेले इलेक्शन लड़ेगी। ममता ने कहा कि मैंने कांग्रेस को एक प्रपोजल दिया था, लेकिन उसने पेशकश ठुकरा दी। इसके लिए हमारी पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है। ये ऐलान आम आदमी पार्टी के साथ यानी जो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का ये ऐलान है, इंडिया इत्तेहाद के लिए एक धक्का है। एक ऐसे वक्त जब बीजेपी राम मंदिर के बल पर और ज़्यादा मजबूत होने और 400 से ज़्यादा सीटों का टारगेट मुकर्रर कर रही है। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के इस मौक़िफ़ से आम आदमी पार्टी जो इस इत्तेहाद में शामिल है, इंडिया इत्तेहाद में, उसके यानी इम्कानात को धक्का लगता है कि वो किस तरह 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में देखते हैं दुनिया भर से हेडलाइंस एक बार। यूक्रेन के 65 जंगी कैदियों के साथ रशिया का हवाई जहाज तबाह, क्रू मेंबर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स भी हलाक। रशियन रुकन पार्लियामेंट ने कहा यूक्रेन ने हवाई जहाज मार गिराया, कीव ने दावा रद्द कर दिया, तहकीकात जारी। दो रियासती हल नहीं निकाला गया तो जंग लंबी होगी, पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा, यूएन चीफ ने दी वार्निंग। सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा की सूरत हाल पर गौर, फलस्तीनी सफीर ने कहा दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे खौफनाक बमबारी हो रही है। जंग के 110 दिन पूरे, गाजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इस्राएली बमबारी, 210 जाँ बहक। सैकड़ों इस्राएली औरतें सड़कों पर निकल पड़ी, होस्टेजेस को वापस लाने का मुतालबा, नेतन्याहू पर दबाव, 24 फौजियों की हलाकत के बाद बेचैनी। बाइडन को रैली के दौरान अवामी गुस्से का सामना, फलस्तीन के हामियों ने जिनोसाइड जो का नारा लगाया, सदर आपे से बाहर हो गए। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम फरीकों को दी जाए, वाराणसी अदालत का हुक्म, कहा पब्लिक ना की जाए। अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को धक्का, तृणमूल ने बंगाल, आप ने पंजाब में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह।